یہ ذکر ہے انجیل میں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کو رد کرنے آیا ہوں، میں انہیں رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نابود نہیں ہو جاتے، شریعت کا کوئی چھوٹا سا شوشہ یا ذرا سا شوشہ بھی مٹ نہیں پائے گا۔ آپ نے بیان کیا تھا قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ تو ذکر ہے تورات کی اندر جو ہدایات تھیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دے رہی ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس سے متعلق ہے۔ تورات کے بارے میں خود سیدنا مسیح یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک شوشہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جب عبارت کے اندر کوئی استثناء، کوئی امکان باقی نہیں ہے، تو پھر ہم قرآن مجید کی اس آیت کو اس سے متعلق کیسے کرتے ہیں؟ اسی عبارت میں اس کی وضاحت موجود ہے، اس کو لوگ آخر تک پڑھتے نہیں ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے چند چیزوں کا اعادہ کر دوں۔ میں چونکہ اس سوال کا جواب دے چکا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے ہی ہاں کوئی خامی ہوگی کہ بات واضح نہیں ہو سکی، اعادہ کر رہا ہوں تاکہ اس بنیادی مقدمے کو سمجھ لیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت ہمیں دی ہے اس کا ایک بڑا حصہ عقائد ہے یا ایمانیات ہیں، اور اسی طرح کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات ہے۔ یہ چیزیں ابدیت رکھتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سیدنا آدم کے وقت میں بھی ایک ہی تھا، اب بھی ایک ہی ہے۔ چنانچہ دین کا یہ حصہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہی اس دنیا کا بادشاہ ہے، وہی تنہا معبود ہے، اس نے اس دنیا کا نظم اس طرح قائم کیا ہے، اس کے بنیادی اصول یہ ہیں، یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے، تمہیں ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے، اس نے تمہاری ہدایت کا اہتمام کیا ہے اور تمہارے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کو اصلاً ہدف بنایا ہے۔ یہ حقائق نہ کبھی تبدیل ہوتے ہیں، نہ کسی تغیر بھی ان میں کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تورات میں بھی ایسے ہی ہیں، یہ زبور میں بھی اسی طرح ہیں، یہ انجیل میں بھی اسی لب و لہجے میں، اسی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بلکہ اگر بائبل کے مجموعے میں آپ باقی صحائف کو دیکھیں، نبیوں کے صحائف، تو وہ بھی انہی حقائق کو بیان کرتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو دین کے دوسرے چند ابواب ہیں، مثال کے طور پر عبادات ہیں، مثال کے طور پر تطہیر بدن کی ہدایات ہیں، یا خور و نوش کو طیب اور خبیث میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک کو اختیار کرنے اور دوسرے سے بچنے کی تلقین کی ہے، ان کا بھی بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز میں تغیر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ قانون اور ضابطے کی چیزیں ہیں، یعنی وہ بنیادی دین جس کو ایمان و اخلاق سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے، وہ بنیادی ہدایت جس کو الہدیٰ کہتا ہے، جب چند قانونی چیزوں کو متعین کرتی ہے، یعنی قاعدے ضابطے میں چیزوں کو لے آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندے ہیں، بندوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی بندگی کا اعتراف کریں۔ اس کائنات کا اگر خالق ہے تو مجھے اس کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اس سے دعائیں کرنی ہیں، اس سے مناجات کرنی ہے، اس سے میرا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی موقع کے اوپر مجھ سے میرے جان و مال کا تقاضا کرتا ہے تو یہ اسی کا دیا ہوا ہے، میں پیش کر دوں گا اور مجھے پیش کرنا چاہیے۔ یہ حقائق تو ناقابل تغیر ہیں، لیکن ان حقائق کے لیے جو علامتی اظہار کے اسالیب مقرر کیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، ان میں تمدنی ضرورتوں کے تحت کوئی تبدیلی کرنی ہو تو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ باقی چیزوں میں سمجھیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو قانون کا پہلو ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ سارا دین شریعت نہیں ہے۔ دین کی اصل الحکمہ ہے، قرآن نے اس کو یہی نام دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق کے مباحث۔ ایمان و اخلاق میں سے اخلاقیات کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کچھ قوانین دیتے ہیں جو ان پر مبنی ہوتے ہیں۔
وہ قوانین کا حصہ ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں الکتاب بھی کہتا ہے اور شریعت بھی کہتا ہے۔ شریعت کا مطلب ہی قانون ہے، ضابطہ۔ یہ ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ان پابندیوں کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں جو جس طرح سے کسی چیز کو ضابطے میں لے آئے جائیں تو اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بنیاد میں سمجھ لینی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو قاعدے بنا دیے گئے ہیں، جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جن کو ہم قانون کہتے ہیں، ان قوانین میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں بالکل وقتی تدبیر کی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس وقت منافقین نے ایک مہم چلا رکھی ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانے کو ہدف بنا رہے ہیں اور فساد برپا کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ کوئی اسکینڈل ان کے ہاتھ آ جائے جس سے یہ پیغمبر کی اخلاقی حیثیت کو مجروح کریں۔ چنانچہ ان کو سامنے رکھ کر ازواج مطہرات کو بہت سی ہدایات دے دی گئیں اور کچھ چیزوں کا پابند کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے شریعت ہے، قانون ہے، اس کا ان کو پابند کیا گیا۔ عام مسلمان عورتوں پر بھی بعض پابندیاں عائد کی گئیں یا بعض پابندیاں تجویز کی گئیں کہ وہ ان کا لحاظ رکھیں، خاص طور پر باہر نکلتے وقت اس میں وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہ ایک وقتی تدبیر تھی۔ سورہ احزاب میں ایک پوری سورہ میں یہ تدابیر زیر بحث آئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان تدابیر میں کیا ابدیت ہونی چاہیے؟ نہیں، پہلی کنڈیشنل ہے وہ، یہ ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن وہ صورتحال ختم ہو جائے گی اس حکم کو بھی پورا ہو جانا ہے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو احکام سورہ احزاب میں دیے گئے ہیں، ازواج مطہرات کو دیے گئے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے یا آپ کی بیٹیوں کو دیے گئے یا اس وقت کی صورتحال میں مسلمان عورتوں کو دیے گئے، ان تمام کو پورا ہو جانا ہے جس دن ان کے پیچھے علت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک بات، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنے احکام بھی دیے جاتے ہیں ان میں ایک تو اللہ کا منشا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری تطہیر کے لیے، اخلاق کی تطہیر کے لیے، خورونوش کی تطہیر کے لیے، اسی طرح بدن کی تطہیر کے لیے احکام دے، عبادات مقرر کرے۔ یہ تو منشا الہی کے مطابق شریعت دے دی گئی، لیکن انسانوں کا رویہ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ غلط روی اختیار کر لیں، یعنی اللہ شریعت دے رہا ہے، اللہ عنایت فرما رہا ہے اور وہ غلط روی اختیار کر لیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کو دیے گئے کہ ان احکام کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی۔ اب کسی قوم کو سرکشی کی سزا دی گئی تو سزا کیا ابدی چیز ہوتی ہے؟ یعنی وہ بھی رویوں سے متعلق ہے نا۔ آپ کہتے ہیں 10 سال کی سزا دی گئی، 5 سال کی سزا دی گئی، جب سزا بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس سزا کو جس حکم کی صورت میں لاگو کیا گیا ہے اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ یعنی جس طرح وقتی تدبیر جب وہ وقتی صورتحال بدل جائے گی تو پوری ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر کوئی حکم دیا گیا ہے تو اس کی مدت وہ ہوگی جس دن سرکشی کی سزا دینے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، یا سرکشی ختم ہو گئی بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم۔ اندازہ کیجئے نا، قرآن بیان کرتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قوم یونس کو بھی تباہ کر دیں گے، بالکل ٹھیک وقت آ گیا تھا، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ اس دلسوزی کے ساتھ سیدنا یونس نے اپنی بستی میں منادی کی کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کے باہر نکل آیا، تو اب کیا اس کے بعد بھی سزا دی جائے گی؟ یعنی اگر کسی چیز کو شرائط سے متعلق کر دیا کہ یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ ایسے ہی میں نے توجہ دلائی تھی کہ منصبی ذمہ داریاں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب کوئی رسول نہیں آئے گا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی حیثیت کو سامنے رکھ کر آپ کو بعض احکام دیے گئے، جیسے آپ پر تہجد کی نماز لازم کی گئی، اور بعض چیزیں بھی میں گنوا سکتا ہوں جو آپ کے ساتھ خاص تھیں۔ اب جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان احکام کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ یعنی پیغمبر اٹھے تھے، سورہ مزمل میں ان کو خطاب کر کے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈال رہے ہیں، اس کی تیاری کے لیے رات کے اتنے حصے میں اٹھ کر آپ اللہ کو یاد کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ اس وقت بھی عام لوگوں کے لیے حکم نہیں تھا، اور رسول اللہ کے لیے بھی رسول اللہ کی دعوت کے عرصے ہی کے لیے تھا، اس کے بعد اس کو ختم ہو جانا تھا۔ اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے سیدنا مسیح نے، اور وہیں اختیار کیا جہاں سے یہ آپ نے اقتباس پڑھا ہے کہ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، تورات کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو پورا نہ ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر حکم کی ایک مدت مقرر ہے، ہر حکم کے شرائط اور حدود مقرر ہیں، وہ پورے ہو جائیں گے تو یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں وہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے، ہر قانون کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کو پورا ہونا ہے۔ تو میں نے آپ کو قرآن مجید کے احکام کی مثالیں دی ہیں کہ وہ پورے ہو چکے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ سورہ توبہ کے احکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے ہو گئے، صحابہ کرام کے اقدام کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ اب کوئی شخص یہ جسارت نہ کرے کہ ان پر عمل کرے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو کوئی نسخ کی آیت اتارنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، پورے قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ حدود و شرائط جب ہم نے سمجھ لیے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بتا دیا کہ اب ان احکام پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا ہم نے ان احکام کو منسوخ کر دیا ہے؟ نہیں، ان کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس پوری عبادت کو پڑھیے۔ اس عبارت کا آخری جملہ یہ ہے کہ جب تک وہ پورے نہ ہو جائیں تو جو حکم جب پورا ہوتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بھی ایسے ہی ختم ہو رہے ہیں اور تورات کے بھی اسی طرح ختم ہوئے۔ ان میں سے وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ایک نئی نبوت کے بعد ان کے رویے میں تبدیلی سے، ان کے پر ایمان کے نتیجے میں ختم ہونی تھیں، وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ تو ہر حکم اسی طرح دیا جاتا ہے، اس عبارت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ تو نقطہ آپ نے واضح کیا کہ احکام کی نوعیت خود واضح کر دیتی ہے کہ حکم ابدی ہے یا حکم کسی صورتحال سے متعلق ہے، مبنی بر علت ہے، کسی ریزن پر بیس کرتا ہے، یا وہ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری یا اس قوم کو جو ایک اللہ تعالیٰ نے منصب تفویض کیا اس سے متعلق ہے، بات واضح ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ سے یہ بات ہم نے کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ زمانے میں بھی تغیر آیا، جو مثال کے طور پہ ریچولز یا اوضاع مقرر کیے تھے ان کے لیے مثال کے طور پہ قربانی کرنی ہے، یا ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں جانور کی قربانی ہے، شریعت محمدی میں ہٹا دی گئی۔ تو وہ جو مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ اس کو عبارت سے ہم کیسے نکالیں گے، وہ پوری کیسے ہو گئی؟ یعنی ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جو اس وقت تمہارے لیے آداب مقرر کیے گئے ہیں یہ ان تمدنی تقاضوں کے مطابق ہیں جن میں تم رہ رہے ہو۔ وہ پورے ہو گئے تو یہ ختم ہو گئی۔ دنیا میں ایک دور قبائلی زندگی کا رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ قبائلی زندگی میں انسان کی دلچسپی کن چیزوں سے تھی، وہ زیادہ تر پھل اتار لیتا تھا، جانور شکار کر لیتا تھا، پھر غلہ اور زراعت ایک پورا دور آیا، اور اس کے بعد اب ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا، اب اس کے بعد نئی ایجادات نے ایک انفارمیشن کا ایکسپلوژن کر دیا ہے، یعنی بڑا انفجار ہوا ہے جس کے نتیجے میں دنیا ایک گاؤں بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تغیرات آتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ لحاظ رکھا۔ قربانی ختم نہیں کی گئی، قربانی کو محدود کیا گیا، اور قربانی کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب یہ ایک نفل عبادت ہے، کیونکہ وہ تمدن تبدیل ہو رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو آپ کے شہر بن گئے ہیں یہ اب وہ غلہ بانی کے علاقے نہیں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا اور آپ کا ریوڑ ادھر کھڑا ہے، یہاں ذبح کریں گے اور یہاں لے آئیں گے۔ جس طرح کا تمدن اس وقت وجود میں آ گیا ہے، اگر وہی احکام ہوتے جو قربانی کے لیے بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی مشکلات پیش آ جاتی اور کتنے وہ جدید تمدنی تقاضوں کے خلاف ہوتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی صورتحال میں جو حکم دیا اس کی بھی مدت مقرر تھی. وہ مدت کس طرح مقرر کی جاتی ہے، یعنی جس طرح میں نے مثالیں دیں، کبھی فرد کے لحاظ سے، کبھی حالات کے لحاظ سے، کبھی تمدنی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ مدت مقرر کر دی جاتی ہے. اور اس مدت کو جب مقرر کیا جاتا ہے تو وہ سمجھی جا سکتی ہے. میں نے اس کی مثال دی ہے کہ قرآن مجید میں ہم نے بعض احکام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پورے ہو گئے. یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا، بلکہ ان کے سیاق و سباق سے، ان کے شرائط و حدود سے سمجھ کر کہہ دیا ہے کہ یہ پورے ہو گئے. سورہ احزاب کی آیت پوری ہو گئی. اسی طریقے سے جو احکام سورہ توبہ میں دیے گئے تھے وہ پورے ہو گئے. تو یہ پورے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بتایا جائے کہ کس دن پورے ہوں گے. ان کے حدود و شرائط ہیں، وہ پورے ہو گئے تو وہ پورے ہو گئے. واضح ہوا.